نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ایک اور بات کی تحقیق آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ ہم اس چینل کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہے کہ لوگوں تک صحیح دین کی معلومات پہنچیں، اور جو بھی غلط باتیں یا غلط احادیث لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں ان کا ازالہ ہو اور صحیح بات آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، یا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ ہے۔ اس میں عنوان ہے کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ اگر ہے تو حدیث کا حوالہ دے دیں۔ جواب: میٹھا کھانے سے پہلے ہو یا درمیان میں یا بعد میں، اس کا تعلق امور عادیہ سے ہے، نہ کہ سنن شرعیہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند بھی تھا۔ حدیث میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا اور شہد پسند فرماتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا معمول ہو، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ وہاں تو مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 وقت لگاتار کبھی آپ کو روٹی دستیاب نہیں ہوئی، جب جو میسر آتا نوش فرما لیتے۔ اسی طرح سے یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کیا ہر کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کھانے کے بعد میٹھا کھاتے تھے، اور وہ میٹھے میں کیا کھاتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں دودھ کتنی دفعہ اور کس کس وقت پیتے تھے؟ بہرحال تفصیلی سوال ہے۔ جواب میں لکھا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے بعد میٹھا کھانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی طرح کھانا میٹھے سے شروع کرنے کے سلسلے میں بھی کوئی صراحت نہیں۔ البتہ فقہا نے یہ صراحت کی ہے کہ نمکین سے کھانے کی ابتدا و انتہا مسنون ہے۔ یہ مسنون کے بارے میں نے ابھی دوسری ویڈیو میں بتا دیا ہے، لیکن یہاں مسنون لکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ مسنون نہیں ہے۔ اب تفصیل کے لیے میری ایک اور ویڈیو ہے، وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اطباء بھی اس سلسلے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض میٹھے اور بعض نمکین کے شروع اور آخر میں کھانے کے قائل ہیں، اور البتہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، اور میٹھے میں اس وقت اکثر و بیشتر کھجور ہی دستیاب ہوتی تھی، بلکہ اکثر غریب لوگوں کا کھانا یہی کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ بہرحال یہ تفصیلی جواب یہاں پر لکھا گیا ہے۔ تو ان دونوں فتووں سے معلوم ہوتا ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا کھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، لیکن کھانے کے بعد کھانا چاہیے یا کھانے کے درمیان میں کھانا چاہیے یا کھانے کے بعد کھانا کھانا چاہیے،
اس کی کوئی تفصیل احادیث میں موجود نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا چاہیے یا کھانے کے بعد کھانا چاہیے اس طرح نہ بیان کرے، بلکہ اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا کھانا پسند تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر آپ حضرات نے سن لیا ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔